जब नात पढ़ो झूम झूठो इश्क़ नबी में। नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमल, यानी मुसलमान की नियत उसके अमल से बेहतर है। मैं नियत करता हूँ कि अल्लाह की रज़ा और रसूल सवाब के लिए कुरान पाक की तिलावत करूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम वअन्तुम हीनइज़िन तंज़ुरून वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. صدق صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك या रसूल अल्लाह
وسلم علیک یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے اتار کو مولا بخش دے تو ہم سب کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے جو سب نبیوں کا سرور ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جل صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماشاءاللہ محفل نعت کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا اور اس کے بعد حمد باری تعالیٰ بھی پڑھی گئی۔ محفل نعت میں مختلف کلام پڑھے جاتے ہیں جس میں استغاثے اور التجائیں ہوتی ہیں، کبھی مدینے کا، کبھی مکے کا،
ذکر خیر ہوتا ہے، اہل بیت اور صحابہ کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ وہ محفل نعت یہ گلدستہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت اور ان کے اصحاب کے ذکر پر مشتمل ہے۔ بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں التجا کی گئی ہوتی ہے، کاش ہم بھی وہ دہرائیں، ہو سکتا ہے ہمارے لیے بھی وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور ہمارے حق میں بھی وہ دعا، وہ التجا قبول ہو جائے۔ انشاءاللہ مختلف کلام پڑھے جائیں گے۔ آج شاہ زیب بھائی سے انشاءاللہ اپنے محفل نعت کے کلام کا آغاز کرتے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو درد کا مزہ جس کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں لیکن دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں لیکن دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں لیکن دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں رحم کی سرکار میں پرسش ایسوں کی بہت رحم کی سرکار میں پرسش ایسوں کی بہت دل چاہ اگر حالت میری اچھی نہیں اے دل چاہ اگر حالت میری اچھی نہیں اے دل چاہ مگر
دل کو جلوے ماہ عرب درکار ہے، تیرا دل کو جلوے ماہ عرب درکار ہے، چودھویں کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں، چودھویں کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں، چودھویں کے چاند تیری چاندنی نہیں، کچھ خبر ہے میں برا ہوں کیسے اچھے کا برا، کچھ خبر ہے میں برا ہوں کیسے اچھے کا برا، مجھ برے پہ سائی دو تانا زنی اچھی نہیں، مجھ برے سازی دو تانا زنی اچھی نہیں، مجھ برے زازی دو تانا زنی اچھی نہیں، لیکن اے دل فرقت تو اے نبی اچھی نہیں، لیکن اے دل فرقت تو اے نبی اچھی نہیں، اس گلی سے دور رہ کر کیا مرے ہم کیا جیے، اس گلی سے دور رہ کر کیا مرے ہم کیا جیے، آغا ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں، آغا ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں، آغا ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک چھوڑے سروری کے واسطے، ان کے در کی بھیک چھوڑے سروری کے واسطے، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، درد سیاں کی ترقی سے غبار چاول، درد سیاں کی ترقی سے غبار چاول، مجھ کو اچھا کیجیے، حالت میری اچھی نہیں، مجھ کو اچھا کیجیے، حالت میری اچھی نہیں، مجھ کو اچھا کیجیے،
نظر باغ رحمت بے کس نواز بے کسوں پر ہم بے کسوں پر نظر باغ رحمت بے کس نواز کون کہتا ہے ہماری بے کسی اچھی نہیں کون کہتا ہے ہماری بے کسی اچھی نہیں کون کہتا ہے ہماری بے کسی اچھی نہیں کون کہتا ہے ہماری بے کسی نہیں بندہ سرکار ہو پھر کر خدا کی بندگی بندہ سرکار ہو پھر کر خدا کی بندگی ورنہ اے بندے خدا کی بندگی اچھی نہیں ورنہ اے بندے خدا کی بندگی اچھی نہیں ورنہ اے بندے خدا کی بندگی اچھی نہیں بندہ سرکار ہو پھر کر خدا کی بندگی ورنہ اے بندے خدا کی بندگی اچھی نہیں ورنہ اے بندے خدا کی بندگی اچھی نہیں ورنہ اے بندے خدا کی بندگی اچھی نہیں روسیا اجالا کر دے اے طیبہ کے چاند روسیا اجالا کر دے اے طیبہ کے چاند اس اندھیرے باغ کی یہ تیرگی اچھی نہیں اس اندھیرے باغ کی یہ تیرگی اچھی نہیں اس اندھیرے باغ کی
بارسیاں کی ترقی سے ہوا ہوں جاں بلب، مجھ کو اچھا کیجیے حالت میری اچھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ مولانا حسن رضا خان صاحب کے بہت پیارے اشعار سن رہے تھے۔ جب کوئی شخص مدینہ شریف جاتا ہے اور وہاں کی برکتیں پاتا ہے، پھر کہتا ہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ واقعی کہ ہم جب کوئی شخص وہاں حاضر ہوتا ہے تو کبھی اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور کبھی مدینے کی سرزمین کو دیکھتا ہے، کبھی گنبد خضرا پر نگاہ اٹھاتا ہے، کبھی اپنے آپ پر نگاہ ڈالتا ہے کہ مجھ میں ایسا کیا تھا کہ میں وہاں پہنچ گیا۔ ایک ہی جواب آتا ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے۔ بہت پیارے اشعار ہیں، وقار بھائی سے سنیں گے انشاءاللہ۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ ان کی شفقت غم کون بھلا دیتی ہے، ان کی شفقت غم کون بھلا دیتی ہے، جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے، جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، یاد آتی ہے مجھے اہل
بعد زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے مجھ خطا بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے. میں یہاں ہوں میری جان مدینے میں رہے. تصور مدینہ کا اس میں اشارے ہیں کہ جو لوگ
مدینہ دیکھ آتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، اپنے وطن میں آ جاتے ہیں، مگر جب تصور جماتے ہیں تو ایسا لگتا ہے وہیں ہے. مگر تصور کامل ہو، محبت ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہو. کبھی ایسا ہو کہ میں ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوں، کبھی گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھا ہوں، کبھی دور سے گنبد و مینار کو تک رہا ہوں، تو پھر کہے گا دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، میں یہاں ہوں میری جان مدینے میں رہے. اللہ میں ایسا عشق، ایسی محبت اور سچی طلب عطا فرمائے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بہت پیارا کلام انشاءاللہ عظیم بھائی سے ہم سنیں گے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے اور یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. کہ گمان نفس جہاں نہیں. یہ پھول خار سے دور ہے، یہ پھول خار سے دور ہے. یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے. تو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جان نہیں، کہ امانی دل و جان نہیں. تو جہاں کی بہتریاں نہیں، تو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جان نہیں. کہ امانی دل و جان نہیں. کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں. کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں. اگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں. اگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں. کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں. کہو کیا ہے وہ جو نہیں. کیا کرم ہے شہ بدغا تیرا، نگی سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور چلتے گیا تاکہ وہ قطرہ تیرا، تار کھلتے گئے سخا کے وہ ذرہ
ہے یا شہ تسلیم نرالا تیرا آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا کنجی تم دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالک کو مختار بنایا کہو کیا جو یہاں نہیں کہو کیا جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں کہو کیا جو جہاں نہیں لب واقع آنکھیں بند گئے بند پھیلی ہیں جو لب واقع آنکھیں بند گئے پھیلی ہیں چولیاں لب واقع آنکھیں بند گئے پھیلی ہیں چولیاں کتنے مزے کی بھی کہ تیرے پاک در کی گئے منگتا گا ہاتھ اٹھتے گتا کی دین تھی منگتا ہاتھ اٹھتے گتا کی دین تھی توری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کے گئے توری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کے گئے مانگیں گے مانگے جائیں گے مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لاغے نہ حاجت اگر کی ہے کہو کیا جو یہاں نہیں کہو کیا جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں کہو کیا جو یہاں نہیں کہو کیا جو یہاں میں نثار تیرے قدم پر ملی یوں کس کو زبان نہیں ملی یوں تو کس کو زبان نہیں میں نثار تیرے قدم پر میں نثار تیرے قدم پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جیسے میں سخن ہو وہ سخن ہے جیسے میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جسے کا بیان نہیں وہ بیان ہے جسے کا بیان نہیں وہ کمان حضور ہے وہ تیرے آگے یوں گے تب رچے فسحا رب کے بڑے بڑے تیرے آگے
اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ کیا شان ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے اور یہ وہ شمع ہے جس میں کوئی دھواں نہیں ہے۔ اللہ اس کی روشنی سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کچھ مدنی پھول چنتے ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور میں جتنا انسان بے چین اور پریشان ہے، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں، اور وہ سکون دولت عزت شہرت میں ڈھونڈتا ہے، حالانکہ موبائل میں ڈھونڈتا ہے، کرکٹ میں ڈھونڈتا ہے، مختلف ڈیوائسز میں ڈھونڈتا ہے۔ ان چیزوں میں سکون نہیں ہے، سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا چین ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ کیونکہ بے چینی گناہوں سے ہوتی ہے، گناہ سے انسان پریشان ہوتا ہے اور بے چینی کا شکار ہوتا ہے، اور اللہ کا ذکر یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، لہذا چین حاصل ہوتا ہے اللہ کے ذکر میں، اس لیے کہ اللہ کا ذکر روح کے دیس کا ذکر ہے، اور پردیسی کے ذکر سے چین حاصل ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ کا ذکر مومن کے دل کا چین ہے۔ دوا سے مرض، پانی سے پیاس، روٹی سے بھوک اور سورج سے رات چلی جاتی ہے، ایسے ہی اللہ کے ذکر اور حضور کے چرچے سے مومن کے رنج و غم دور ہو جاتے ہیں، اور پھر مومن کو سکون اور چین نصیب ہوتا ہے۔ اگرچہ اللہ کے عذاب کے ذکر سے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، مگر یہ خوف بھی دل کے سکون کا ایک ذریعہ ہے۔ ایسے دل میں دنیا والوں کا خوف نہیں ہوتا۔ چنانچہ ذکر اللہ کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا فاذکرونی اذکرکم، سورہ بقرہ میں، تو میری یاد کر میں تمہارا چرچا کروں گا۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ذکر تین طرح کا ہوتا ہے، لسانی، قلبی اور بالجوارح۔ لسانی کیا ہے؟ جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، خطبہ، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، یہ سب ذکر لسانی میں یعنی زبان سے جو ذکر کرتے ہیں اس میں داخل ہے۔ اور ذکر قلبی اللہ کی نعمتوں کا یاد کرنا، اللہ نے کتنی نعمتیں دی، یہ آنکھ دی جس سے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہاتھ دیے جس سے ہم کام کرتے ہیں، یہ نوالا اٹھا کر جو ہم منہ میں ڈالتے ہیں نا، اس سے پوچھیں کہ جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے۔ یہ زبان میں جو ذائقہ ہے نا، اس سے پوچھو کہ جو ایسا بیمار ہو گیا ہے جو ہر ایک غذا نہیں کھا سکتا، تو غور کریں اللہ کی نعمتوں پر، اللہ کی عظمت پر، اللہ کی کبریائی پر، اس کے دلائل پر، اس کے دن و رات پر، علماء کا استنباط، مسائل پر غور کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ ذکر قلبی ہے۔ اور ذکر بالجوارح کیا ہے؟ اعضاء اطاعت الہی میں مشغول ہو جائیں، کہ کبھی وہ اسی بدن کے ساتھ مکے اور مدینے کا سفر کرے، حج کا سفر کرے، ذکر بالجوارح میں ہے۔ نماز تینوں قسموں کے ذکر پر مشتمل ہے، اسی طرح تسبیح، تکبیر، ثنا، قرات، یہ ذکر لسانی ہے۔ پھر خشوع و خضوع، اخلاص، ذکر قلبی، قیام، رکوع، سجود، یہ سب ذکر بالجوارح ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم طاعت بجا لا کر مجھے یاد کرو، میں تمہیں اپنی امداد کے ساتھ یاد کروں گا۔ صحیحین کی حدیث میں ہے، اللہ فرماتا ہے اگر بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کی ایسے ہی یاد فرماتا ہوں، اور اگر وہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے، مجمع میں یاد کرتا ہے، میں اس سے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں۔ اور قرآن و حدیث میں ذکر کے بہت فضائل وارد ہیں، بس اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں، اپنی زبان کو تر کریں، اللہ کے ذکر سے غور کریں۔ جب رات سوئیں کہ کتنی مرتبہ دن میں سبحان اللہ پڑھا، سبحان اللہ و بحمدہ کتنی مرتبہ پڑھا، درود کتنی مرتبہ پڑھا، کتنی تلاوت کی، سورہ اخلاص کتنی مرتبہ پڑھی، سورہ یاسین پڑھی میں نے،
اپنے آپ سے سوال کریں. یہ دل جو ہے نا، یہ دل غذا چاہتا ہے، اور اس کو غذا نہیں ملے گی ذکر سے، مردہ ہو جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے ذکر کرنے والوں کو دنیا میں بھی دلی سکون سے نوازا گیا ہے، اور آخرت میں بھی بخشش اور اجر عظیم کا انہیں مجدہ سنایا گیا ہے. اللہ پاک ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرنے والا بنا ہے. بیان کیا گیا کہ معراج کی رات حضور علیہ السلام کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس ہوا جو عرش کے نور میں چھپا تھا. آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ کیا کوئی فرشتہ ہے؟ کہا گیا نہیں. فرمایا کوئی نبی ہے؟ عرض کیا گیا نہیں. پوچھا پھر یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ وہ شخص ہے کہ دنیا میں اس کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی تھی، اور اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا، اور یہ کبھی اپنے والدین کو برا کہے جانے یا ان کے بے عزتی کیے جانے کا سبب نہیں بنا. تو اللہ کے ذکر سے جن کی زبانیں تر رہتی ہیں، انشاءاللہ قیامت کے دن اور انشاءاللہ جنت میں ان کو اعلیٰ و عرفہ مقام ملے گا. اللہ پاک ہمیں کثرت سے ذکر کرنے والا بنائے. حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا ہوتے وقت جو آخری کلام کیا وہ سوال تھا، وہ یہ سوال تھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. اور سب سے افضل و پسندیدہ عمل کے بارے میں پوچھا گیا تو بتایا کہ تمہارا اس طرح مرنا کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. اور ایک مقام پر حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ کون سا مجاہد سب سے زیادہ ثواب والا ہے؟ فرمایا جو ان میں سے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والا ہو. عرض کیا کون سا روزہ دار سب سے زیادہ ثواب والا ہے؟ فرمایا جو ان میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والا ہو. پھر اس نے نماز، زکوٰۃ، حج، صدقے کے بارے میں یہی سوال کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیتے رہے کہ جو ان میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا ہو. تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس شخص سے فرمایا اے ابو حفص، ذکر کرنے والے تو ہر بھلائی لے گئے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے. تو خوش نصیب ہیں وہ جن کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہیں، اور بد نصیب ہے وہ جو بک بک کرتے کرتے جو ہے وہ صبح کرتا ہے، اور بک بک کرتے کرتے شام کرتا ہے، اور دنیا داری کرتے کرتے سو جاتا ہے. اب غور کریں، جائزہ لیں، یقین جانیں کہ جو زبان ذکر اللہ سے تر نہیں ہے وہ بد نصیبی ہے اس کی، کہ جو اللہ کا ذکر سے وہ اپنے زبان کو تر نہیں کرتا. پھر کیا ہوتا ہے جب موت کا وقت آتا ہے دنیا داری میں لگا ہوا ہوتا ہے، رات دن اس نے کام یہی کیا ہوتا ہے، مرتے وقت بھی اس کی زبان سے ذکر اللہ جاری نہیں ہوتا. تو چاہتے ہیں ایسے مرنا کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مرے، لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے مرے، اللہ کے نبی کا ذکر کرتے ہوئے مرے، درود و سلام کی کثرت کرتے ہوئے مرے. تو یہ سب کام دنیا میں کرنے ہوں گے. آپ دیکھتے ہیں نا جو بچے حفظ کرتے ہیں، رات جب سوتے ہیں نا تو نیند میں بھی ان کی زبان سے قرآنی آیات نکلتی رہتی ہیں. اسی طرح جو ذکر دنیا میں کرتا رہے گا، مرتے وقت اللہ کا ذکر کرتے کرتے وہ اس دنیا سے جائے گا. اپنا جائزہ لیں، غور کریں کہ دن بھر کے اندر ہم کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اگر صبح ہوتی ہے دنیا داری میں، اٹھتے ہیں تو موبائل، شام ہوتی ہے تو موبائل، سوتے وقت بھی موبائل، ہر وقت موبائل چمٹا ہوا ہے، اور ہر وقت کسی کو واٹس ایپ کر رہے ہیں، واٹس ایپ سن رہے ہیں. دنیا داری میں یہ زندگی گزر رہی ہے، اللہ کے ذکر سے دوری ہے. یاد رکھیے کہ پھر بے چین رہے گا یہ دل، اور دل کو اگر سکون ملنا ہے اللہ کے ذکر میں ملنا ہے، رسول اللہ کے ذکر سے ملنا ہے. کاش اگر ہینڈ فری لگی ہو اس میں رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اس ہینڈ فری کے اندر کامنٹری نہ چل رہی ہو، اس ہینڈ فری سے ہم سن رہے ہوں، کوئی نعت چل رہی ہو،
کوئی قرآن مجید کی آیت چل رہی ہو، ہماری گاڑی کے اندر بھی ہم ذکر کرتے ہوئے اتریں گے تو ذکر کرتے ہوئے، داخل ہوں گے گاڑی میں تو ذکر کرتے ہوئے، جب صبح کریں گے ذکر کرتے ہوئے، اٹھیں گے ذکر کرتے ہوئے، تو انشاءاللہ جب مرنے کا وقت ہوگا انشاءاللہ اس وقت بھی ذکر کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں گے، اور جب اٹھیں گے قیامت کے دن تو ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوگا، یا رسول اللہ کا ذکر ہوگا۔ عادت بنائیے روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی، 166 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی، اور محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے رہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی عادت ہوگی، جب موت کا وقت قریب ہوگا تو انشاءاللہ اس زبان سے بھی جاری ہو جائے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کوئی سے بچ جائے یہ زبان میری، فضول کوئی سے بچ جائے یہ زبان میری، میرا کلام درود و سلام ہو جائے، میرا کلام درود و سلام ہو جائے۔ و درود، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ فضول گوئی سے بچیں گے تو ذکر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک نصیب فرمائے ہمیں کثرت سے ذکر کرنا۔ ویس گل بھائی اعلیٰ حضرت کا ایک کلام پیش کریں گے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، بہت پیارے اشعار ہیں، اور آخری میں گویا قلم توڑ دیا ہے۔ کیسے قلم توڑا ہے وہ انشاءاللہ ویس بھائی سے سنیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، 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 باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تلا ہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تلا ہی سے ہے بری،
نواز کے سوالا کہوں تجھے کس نواز کے سوالا کہوں تجھے جرم ہوں اپنے عفو کا سامنا کروں شاہ مجرم ہوں اپنے عفو کا سامنا کروں شاہ یا شفیع روز جزا کہوں تجھے یا شفیع روز جزا کہوں تجھے شفیع روز جزا کہلے سب کچھ سنا خاکی خامشی کہلے سب کچھ سنا خاکی خامشی چپ ہو رہا ہے کہ میں کیا کہوں تجھے چپ ہو رہا ہے کہ میں کیا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کہہ دیا لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کہہ دیا میرے رضا نے میرے رضا نے میرے رضا نے خط میں سخن اس پہ کہہ دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خلق کے حاکم ہو تم رزق کے قاسم ہو تم خلق کے حاکم ہو تم رزق کے قاسم ہو تم خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے مرشد رضا نے خط میں سخن اس پہ کہہ دیا مرشد رضا نے خط اس پہ کہہ دیا خالق کا بندہ خلق
سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی خالق کا بڑا خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بڑا خلق کا آقا کہوں تجھے مالک مولا 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 واقعی رضا نے قلم توڑ دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے عقیدہ بھی بیان کر دیا. جب زائر مدینہ شریف حاضر ہوتا ہے ایک سلام یہ بھی پڑھتا ہے السلام علیکہ یا شفیع المذنبین. اس موقع پر یہ شعر یاد آیا کہ مجرم ہوں اپنے عفو کا ساماں کروں شاہ، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے. اللہ ہمیں یہ سلام کے ساتھ وہاں حاضری دینے والا بنائے. اس کا لطف واقعی وہاں پڑھنے کا بہت ہے کہ شفیع خیر الورا سامنے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں اسألوک شفاعت یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا شفیع المذنبین. آقا میں مجرم، میں خطا کار، میں سیاہ کار آ گیا، اب آپ نے بخشوانا ہے یا رسول اللہ، آپ نے میری خطاؤں کو معاف کروانا ہے. تو بس جب یہ شعر اس وقت یاد آئے گا نا کہ مجرم ہوں اپنے عفو کا ساماں کروں شاہ، یہ کہہ کر کہ السلام علیکہ یا شفیع المذنبین، یا رسول اللہ میری شفاعت کیجیے. اور ضرور آقا علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کریں گے. وہ فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی میں اس کی شفاعت کروں گا. اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت نصیب فرمائے. آئیے منقبت غوث اعظم سنتے ہیں. واہ کیا مرتبہ غوث سے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے شیر کو خطرے میں لالا نہیں کوتا تیرا، قسم دے دے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا سور سر سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سجو سے نہیں مارے اس نشانی کے جو سجو سے نہیں مارے عشق تک میرے گلے میں
یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ بخت کا چمچے ستارہ حاضری کا ہو اشارہ دیکھ کر روضہ تمہارا پھر پڑے خادم تمہارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ از طوفان غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم صدقہ امام اعظم دور ہو سب ہی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ آخری لمحے جب آئے کاش وہ تشریف لائے اپنے جلووں میں گھمائے اپنے جلووں میں گھمائے جھوم کر ہم گنگنائیں یا نبی سلام علیکہ حشر میں عطار آئے آپ ان پہ رحم کھائے پیار سے سینے لگائے پیار سے سینے لگائے اپنے رب سے بخشوائے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا محمدًا ما ہوا اہلہ۔ پروردگار ہماری محفل نعت کو اپنے دربار میں قبول فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، یا اللہ جو استغاثے التجائیں محفل نعت میں کی اللہ قبول فرما لے، جلدی ہمیں مکے مدینے کی حاضری عطا کر دے، اللہ ہمیں مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے، مولا کریم نیکی کی دعوت دینے والا بنا دے اور نیکی کی دعوت سننے والا بنا دے، یا اللہ ذکر اللہ سے ہماری زبان تر کر دے، اے اللہ کثرت سے اپنے ذکر کی توفیق دے، نمازوں کی پابندی دے، مولا کریم بیماروں کو شفا دے، مقروضوں کو قرضوں سے خلاصی دے دے، مولا ہماری دعاؤں کو مدینے کی دھول کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جب نعت